سبحان اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ السلام ایک دوستو، اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کی محبت کو سلامت رکھے۔ اپنے شیخ کامل رحمت اللہ علیہ کے ساتھ یہ آپ لوگوں کی دلی محبت ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں دیوانہ وار پہنچے ہیں۔ میرے دادا صوفی باصفا خواجہ خواجگان حضرت خواجہ صوفی کرامت ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اسے پنجابی میں عرض کروں گا تو زیادہ بہتر سمجھ آئے گا۔ فرماتے شہد بن جا مکھیاں آپ ہی آ جائیں۔ اس جملے کی گہرائی کو سمجھیں کہ شہد بن جا مکھیاں آپ ہی آ جائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ وقت کافی ہو چکا، آج ہم سب اپنے شیخ کامل مہر عالم فرید زمانہ خواجہ خواجگان صوفی باصفا حضرت خواجہ منیر حسین رحمت اللہ علیہ کے سالانہ سے مبارک کی اس بابرکت محفل پاک میں حاضر ہے۔ اللہ میرا آپ سب کا خانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں اپنے شیخ کامل کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی دین اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجدیہ کی خدمت کے اندر گزاری، اللہ کی مخلوق کی بھلائی اور خیر خواہی کے اندر گزاری۔ تو آئیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے صدقے بھلائی اور خیر خواہی سے بھرپور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے ڈاکٹر صاحب جہاں پر بات کو چھوڑ کر گئے ہیں خدمت اور خیر خواہی کے حوالے سے ہوں، پھر چاہ رہا ہوں کہ وہیں سے بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں۔ جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، فرمایا گیا اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، خیر خواہ۔ اچھا، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی اخوت اور بھائی چارہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال
اور اس کی ولایت کے سبب ہی ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اور ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کر رہیں. اچھا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ خیر خواہی کا بلند ترین درجہ ہے. اور سمجھے سچا خیر خواہ کون ہوتا ہے؟ سچا خیر خواہ وہ ہے جو اپنے بھائی کو برائی کی دلدل سے نکالے اور بھلائی کے رستے پر ڈالے. سب سے سچا خیر خواہ وہ ہے. ایک چھوٹی سی بات یہاں پر سمجھیں گے کہ خیر خواہی کی نیت سے ایک دوسرے کی اصلاح کرنا. آپ ہی بھائی بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے محبت بھری گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے بھی ہیں. خیر خواہی سے ایک دوسرے کی اصلاح کرنا یہ ترتیب نہیں. ٹھیک ہے حضرت کامل صاحب، اگر خیر خواہی کی نیت سے ایک دوسرے کی ہم اصلاح کرتے ہیں تو یہ تنقید نہیں، بلکہ ذرا سمجھیں یہ تو محبت اور خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں. یہ اس کا تقاضا، اس کو کبھی تنقید نہ سمجھا. اچھا، یہ جو خیر خواہ لوگ ہیں نا، جنہوں نے زندگی اللہ کی مخلوق کا لوگوں کی خیر خواہی میں گزاری ہے، بڑے عظیم لوگ، بڑے عظیم لوگ. یہ دوسروں کو ہمیشہ اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، اپنی خواہشات اپنی مرضیوں کو چھوڑ کر ہمیشہ دوسروں کی خیر خواہی کرتے. میں اس میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، پھر آپ کو سمجھ آئیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی. شہر میں مچھلی تلاش کی گئی، پورے شہر میں نہ ملی، وہ لیکن نہ ملی. اچھا، جب مچھلی ملی بھون کر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اب راوی یہاں پر فرماتے ہیں کہ بیماری کی حالت میں مچھلی کو دیکھ کر آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے تو دروازے پر سائل آ گئے. دروازے پر سائل آ گیا، سوال کرنے والا آ گیا. تو کیا کیا؟ فوراً فرمایا یہ مچھلی اس سائل کو دے. اب غلام عرض کرتا ہے حضور کئی دنوں سے آپ مچھلی کی خواہش کر رہے ہیں تو سائل کو کچھ اور دے دیتے. فرمایا اب میرے پر یہ مچھلی کھانا حرام ہے، اس کو دل سے نکال چکا ہوں، کیونکہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، آپ کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی چیز کی کوئی شخص خواہش کرتا ہے اور اسے وہ مل جائے پھر اسے ترک کر دے اور دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح دے دے، اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کی مغفرت ہو جاتی. اگر دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح دے. وہ ہے نا حدیث پاک میں کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے کرتا. تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے اور اس واقعے سے دوستو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین کے اندر خیر خواہی کی کتنی اہمیت ہے. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سنا تو دین تو نام ہی خیر خواہی تھا، نام ہی خیر خواہی. تو اس ارشاد مبارک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین کے اندر خیر خواہی کی کتنی اہمیت ہے. دوبارہ صوفیاء سے نسبت رکھنے والے احباب تشریف فرما ہے، آپ عقیدت رکھتے ہیں صوفیاء کرام سے. وہ عظیم ہستیاں ہیں، وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ہی
اللہ کی مخلوق اور لوگوں کی بھلائی، خیر خواہی، تربیت اور اصلاح کے اندر گزارے، اور ہمیشہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اور اس سے بڑی یاد رکھنا، کوئی خیر خواہی نہیں کہ کوئی ہمارے لیے یہ چاہے کہ ہم دوزخ سے بچیں اور ہماری آخرت بہتر ہو جائے، اس سے بڑی کوئی خیر خواہی نہیں۔ چھوٹی سی بات حضرت سری شکتی رحمت اللہ علیہ، کیونکہ صوفیاء کے ماننے والے بیٹھے ہیں، ایک دو باتیں بس انہی کی کر کے اور بات کو ختم کرو۔ حضرت سری شکتی رحمت اللہ علیہ عظیم صوفی درویش تشریف لے جا رہے، رستے کے اندر دیکھا کہ ایک آدمی نشے کے اندر گرا ہے اور اس کی زبان پر اللہ اللہ کی صدائیں بھی جاری ہیں۔ فکر مند ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کی، یا اللہ یہ اس حالت میں تیرا ذکر کر رہا جو تیری شان شان نہیں، اس بے خبر کو یہ خبر ہی نہیں، کس ناپاک منہ سے کس پاک ذات کا نام لے رہا۔ آپ اس کے پاس ٹھہرے، پانی منگوایا، اس کا چہرہ دھویا، اس کو ہوش نہ آیا، تشریف لے گئے۔ جب ہوش میں آیا لوگوں نے بتایا کہ حضرت سری شکتی رحمت اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی تیرے پاس تشریف لائے اور تو نشے کی حالت میں گرا تھا، آپ نے تیرا چہرہ بھی دھویا۔ شرمسار ہوا، شرمندہ ہوا، نادم ہوا کہ اللہ کے ایک ولی نیک بندے میرے پاس آئے اور میں اس حالت میں تھا، انہوں نے میرا چہرہ بھی دھویا۔ اسی وقت نادم ہوا، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی۔ اب بات سنیں، حضرت سری شکتی رحمت اللہ علیہ جب رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کسی کی آواز آ رہی ہے، کوئی کہنے والا کہہ رہا کہ اے سری شکتی، تو نے میری خاطر میری رضا کے لیے اس کا چہرہ دھویا تھا، جا آج میں نے تیرے لیے اس کا دل دھو دیا۔ تو نے میرے لیے اس کا ظاہر دھویا، میں نے تیرے لیے اس کا دل دھو دیا۔ بیدار ہوئے، مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا وہی شخص جو دن کے اندر نشے میں گرا ہے مسجد میں نماز ادا کرتا۔ نماز کے بعد پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تیرے اندر یہ انقلاب تبدیلی کہاں سے آئی ہے؟ تو کیا پیارا جملہ عرض کرتا ہے، حضور اس کریم ذات نے آپ کو آگاہ فرما دیا جس نے آپ کی وجہ سے میرا دل دھو دیا اور میری زندگی سنوار دی، میری زندگی سدھار دی، آپ کی وجہ سے میرا دل دھو دیا۔ اس بتانے والے نے آپ کو بتا تو دیا۔ اہل تصوف احباب آپ تشریف فرمائیں، حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ سفر فرمائے، جہاں قیام فرمایا جس جگہ پر دیکھا وہاں پر ایک مزدور جو ہے وہ سارا دن محنت کرتا، مشقت کرتا، جو کچھ کما کر لاتا اس میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا، اچھا ایک حصہ اللہ کی راہ میں آنے والے مسافروں پر خرچ کر دیتا، ایک حصے سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ جب آپ نے دیکھا اس مزدور کو تو آپ نے یہ بات سوچی کہ میں اللہ کی عبادت میں تو مگن رہتا ہوں، مگر یہ شخص کتنا عظیم ہے جو سارا دن محنت مزدوری بھی کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی اور خدمت بھی کرتا ہے، کتنا عظیم یہ شخص ہے۔ اچھا آپ نے اس کو یہ فرمایا، اس شخص کو، اس مزدور کو، کہ تمہیں اس مشقت کے اندر کیا لذت ملتی ہے؟ اب عرض کرنے لگا، اے ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ، کہ عبادت صرف مسلوں پر بیٹھنے کا نام نہیں، عبادت صرف مسلوں پر بیٹھنے کا نام نہیں، بلکہ دوسروں کا بوجھ اٹھانا، خدمت کرنا، خیر خواہی کرنا، یہ اس سے بھی بڑی عبادت ہے، یہ سب سے بڑی عبادت۔ اس مزدور نے سنا،
عرض کیا تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ پر یہ بات اس کے جواب سے واضح ہو گئی کہ یہ جو تصوف کا راستہ ہے یہ تنہائی کا راستہ نہیں بلکہ معاشرے کے اندر رہ کر، معاشرے میں رہ کر لوگوں کی خیر خواہی کرنا، خدمت کرنا اصل تصوف یہ ہے۔ اصل تصوف یہ ہے معاشرے میں بھی رہے، لوگوں کی اصلاح بھی کرے، خدمت بھی کرے، خیر خواہی بھی چاہیں۔ خیر خواہی کے حوالے سے میں نے پہلے عرض کر دیا، اس سے بڑی خیر خواہی کوئی نہیں کہ کوئی ہمارے لیے یہ چاہے کہ ہم دوزخ سے بچیں۔ ہمیں آ رہی بات نہیں؟ صوفیات میں آپ خیر خواہی کا جذبہ دیکھیں، اس واقعے کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی۔ حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ، سخت سردی کی رات، ایک کتے کو دیکھا سردی سے کام رہا، پناہ کی اسے ضرورت ہے، پناہ کی ضرورت ہے۔ قیمتی چادر آپ نے اوڑھ رکھی تھی، قیمتی چادر رکھنا، تو جب اسے کانپتے دیکھا اس کتے کو کیا کیا، اتاری چادر اس کے اوپر ڈال۔ اب مریدین نے عرض کی یہ کیا، یہ کیا؟ فرمایا یہ بے زبان ہے، اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتا، اگر آج میں اس پر رحم نہ کروں گا تو کل وہ مجھ پر کیوں کر رحم کرے گا، اللہ مجھ پر کیوں کر رحم کرے گا۔ یہ صوفیات، یہ ان کی سوچ تھی، یہ فکر تھی، تو آپ ان کے ماننے والے ہیں، معاشرے میں اسی انداز سے زندگی گزارے۔ احمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا جب اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں آپ کی ایک خدمت کی ڈیوٹی تھی، لنگر تقسیم کرنا۔ اچھا جب لنگر تقسیم کیا ساری رات، تو رات کو آرام کے لیے کوئی جگہ نہ ملی، بڑا رش تھا وہاں، ہزاروں کا اجتماع، آپ کو اب پرانے آپ کو پتہ ہے وہاں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو جگہ کہاں ملی جہاں پر وہ چارہ کاٹنے والی مشین لگی ہوئی، لگا کہ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، وہاں جا کے دیکھتے ہیں 2 گھنٹے آرام کر لیتے ہیں۔ اندر جب تشریف لے گئے، دروازہ کھولا تو دیکھا پیر خانے کی گلی کا کتا اندر لیٹا ہوا۔ ہم نے ویسے یہ محبت ادب کی باتیں سنی ہیں، سوکھا کام نہیں گلا سن کے حق حقوق کے نعرے جیسے بہت مارنا، اور سوکھا کام کوئی نہیں۔ ساری رات کھڑے رہے، ڈیوٹی کرتے رہے، جب آرام کے لیے اگر تھوڑا سا وقت ملنے بھی لگا تو دیکھا کہ پیر خانے کی گلی کا کتا لیٹا، وہیں سے الٹے قدم واپس تشریف لے آئے کہ میری وجہ سے یہ کتا بھی کہیں بے آرام نہ ہو۔ اتنے اللہ سے ڈرنے والے لوگ، اتنے محتاط لوگ، اب یہاں پہ سوچو کیا ہم ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کبھی کوئی برا کہے آگے سے دعا دی ہے؟ کسی نے اچھا نہیں بھی جانا، کبھی محبت کی ہے آپ نے؟ لیکن کر کے دیکھنا، فقیر کی یہ بات مان کے دیکھنا، اس پہ عمل کر کے دیکھنا، پھر یہ اللہ اللہ کرنا، دیکھنا لذت بھی ملے گی، کیفیت بھی ملے گی، انشاءاللہ منظر بھی ملے گی۔ یہ دلوں سے انا، بغض، تکبر، کینہ، حسد، بدگمانی، ان بیماریوں کو نکال کر کبھی پھینک کے دیکھو تو صحیح۔ اور تیری منزل تو بڑی پیاری ہے، اور چل تو صحیح، ویسے چل تو صحیح جیسے شیخ کامل نے فرمایا تھا، جیسے ان کی رضا تھی ویسے مان کے دیکھ تو صحیح، پھر اپنی منزل کو پاؤ۔ جب دلوں سے یہ بیماریاں نکل جائیں گی، ان سے دل پاک ہو جائیں گے،
تو پھر انشاءاللہ وہ کیفیات وہ لذتیں نصیب ہوگی. بہرحال آخر میں صرف نصیحت یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کریں, لوگوں کی خدمت کریں, کسی جذبے سے بھرپور زندگی گزاریں, سنگی سنگی سے محبت کریں, خیر خواہی کا جذبہ رکھیں, خیر خواہی کا جذبہ رکھیں, خدمت کا جذبہ رکھیں. سبحان اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ سب کو بھی سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اپنے شیخ کامل کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق.